اب آئیے ان کے اوپر چلتے ہیں صاحب. ہمارے آج کے موضوع گفتگو اردو کی ایک اہم شخصیت، بڑی شخصیت، سائنس کی آمیزش ادب میں شامل کرنے والے ہمارے دوست، ہم سب کے بہت پیارے شاعر اختر اعظمی صاحب. بلا شبہ عائشہ اختر اعظمی، وہ بھی عائشہ جو ہیں ان کو سلام کیا جائے کسی شاعر کے ساتھ اور کسی شاعر کو سجانے میں، سنوارنے میں اگر کسی کا بہت رول ہوتا ہے، اہم رول ہوتا ہے، تو وہ رول اس کی بیوی کا ہوتا ہے. اور بلا شبہ عائشہ اختر اعظمی اس معاملے میں بہت آگے ہیں. انہوں نے بہت ان کو سجا سنوار کر کے، کیونکہ جب بھی کہیں ملتے ہیں تو یہ مسکراتے ہوئے ملتے ہیں. اور ان کا ایک بہت ہی زبردست مجموعہ ہے جس کا نام ہے دیداور. ان کا مجموعہ مل جائے تو آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس مجموعے کی انفرادیت کا اندازہ ہوگا. دوستو آداب، میں ملک زادہ جاوید ایک بار پھر سے آپ سے مخاطب ہوں. اس بار ایسا ہوا کہ کچھ ایسے ضروری معاملات آ گئے، ایسا کام پڑ گیا کہ درمیان میں تقریباً 1 مہینے میں کسی پر پروگرام نہیں کر سکا. خاموشی کے بعد جو پہلا شور ہے، پہلی جو آواز ہے، وہ ایک بہت ہی پیارے انسان، بہت اچھے شاعر، بہت ہی معیاری شاعر، اور جو شاعری بھی بے پناہ کرتے ہیں اور پڑھتے بھی بے پناہ ہیں، اور اس شخصیت کا نام ہے اختر اعظمی. ہمارے آج کے موضوع گفتگو اردو کی ایک اہم شخصیت، بڑی شخصیت، سائنس کی آمیزش ادب میں شامل کرنے والے ہمارے دوست، ہم سب کے بہت پیارے شاعر اختر اعظمی صاحب. اعظم گڑھ سے یہ جو ہماری شخصیت ہے اعظمی، ان کے نام کا ایک حصہ ہے. اختر اعظمی صاحب تک پہنچنے سے پہلے ہم ذرا سا اعظم گڑھ کے سلسلے میں آپ سے کچھ بتانا چاہتے ہیں. اگر میں اعظم گڑھ کے شاعروں، ادیبوں اور وہاں کے ساہتکار اور کویوں کا نام لینے لگوں تو بھائی صاحب پورا ایپیسوڈ ہمارا صرف ان کے نام ہی سے بھر جائے گا اور ہم کچھ اور اختر اعظمی پر تو روشنی کم پڑے گی. تو اس لیے ہم نے تھوڑا سا تکلف سے کام لیا اور کیا بولتے ہیں ان لوگوں کا نام لیا جن لوگوں کی جو لوگ اپنے دور کے اہم ترین لوگ تھے. سمجھے ہماری جو شخصیت ہے آج اس پر ہم گفتگو کریں گے، جن پر بات کریں گے، وہ بڑے عجیب و غریب ہے. عجیب و غریب یہ ہیں کہ وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں. پیشے سے وہ مدرس ہیں، استاد ہیں اور پڑھاتے ہیں، سائنس کے آدمی ہیں، لیکن علم و ہنر میں کسی سے کم نہیں ہیں. شاعری بہت اچھی کرتے ہیں، ترنم تو اتنا لاجواب ہے کہ کیا کہنے. اگر وہ کچھ بھی تو لوگ ان کے ترنم میں اور ان کی شاعری میں گم ہو جاتے ہیں. یہ بات تو وہ شخص کا نام ہے اختر اعظمی. اب اختر اعظمی صاحب ایک مدت سے دلی میں موجود ہیں، دلی میں ہیں، یہاں ٹیچر ہیں، پڑھاتے ہیں. اس کے علاوہ ان کو مشاعروں میں اور اس کے علاوہ وہ اپنا کوئی نہ کوئی پروگرام کرتے رہتے ہیں. اپنے گھر میں ایک اسٹوڈیو بنا رکھا ہے، کبھی کچھ کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. مطلب فعال ہیں، متحرک ہیں. اور جو ہماری ادبی فضا ہے دلی اور گرد و نواح کی، اس میں بہت زیادہ وہ آمد و رفت ہے ان کی. اب یہ جو شخصیت ہے جن کا نام ہے اختر اعظمی صاحب، یہ اعظم گڑھ سے ملی ہوئی جگہ ہے نصیر پور. یہ نصیر پور کے رہنے والے ہیں. تقریباً تھوڑی دیر کا راستہ ہے، بہت کم ہے. اور تقریباً یہاں نصیر پور کی آبادی 3000 لوگوں پر مشتمل ہے. کہ وہاں سے لیکن ان کی نشو و نما اور ان کا تعلیم و تربیت، دلی میں تربیت جو ہے
वो सब जो है इनकी वो आजमगढ़ में हुई है साहब, ये बात है। अब आइए इनके ऊपर चलते हैं साहब। अब मुझे हैरत है कि अख्तर आज़मी भाई अगर हैं प्रोग्राम से जुड़े होंगे तो उनसे गुजारिश है कि जैसा जलवा नुमाई करें, आ जाएं, अपने हमत का पता दें, और ताकि मैं इन तमाम लोगों से ये कह सकूं कि वो तशरीफ़ लाएं और देखें कि उनके मोहब्बत में उनकी कितने कितने अहम तरीन उर्दू के लोग जो हैं इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। आज देखिए अख्तर आज़मी साहब का नाम लिया, बड़ी लंबी उम्र है अख्तर आज़मी साहब की, तशरीफ़ ले आए। हज़रत अख्तर आज़मी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनकी हैसियत इस प्रोग्राम में मेज़बान की तरह है मेरी। मैं अख्तर आज़मी साहब से मैं ये चाह रहा हूँ हुजूर अख्तर आज़मी भाई कि जो लोग आपके इस प्रोग्राम में हैं, आपकी दावत पर यहाँ तशरीफ़ ले आए हैं, इस प्रोग्राम में आपके मौजूद हैं, आप यहीं पर लगे हाथ उन तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा कर दीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। तो उन लोगों को भी लगेगा कि भाई हम अख्तर आज़मी के प्रोग्राम में गए थे, उनके हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, तो उन्होंने हमें रिकग्नाइज़ किया, हमारा शुक्रिया अदा किया। तो जो लोग आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं अख्तर भाई, उनका शुक्रिया अदा कर लीजिए, जितने लोगों का आप कर सकें कर दीजिए। और बाद में उसके बाद चलिए ज़्यादा अब ज़्यादा अख्तर आज़मी साहब हमारे साथ जब जुड़ गए हैं तो मैं ये चाह रहा हूँ अख्तर भाई सबका शुक्रिया अदा करते चलिए तो बहुत अच्छा होगा। फिर मेरी ये बात भी साबित हो जाएगी कि आजमगढ़ के लोग जो हैं इल्म हुनर में ही नहीं बहुत आगे हैं, बल्कि वो लोग जो हैं अखलाक में भी बहुत अच्छे हैं, बड़े। तो आज़ाद ये अब ज़्यादा अख्तर आज़मी साहब पर चलते हैं साहब। ये साहब अख्तर आज़मी साहब जो हैं ये दुनिया में तशरीफ़ ले आए 8/7/1983 8/7/1983 में अख्तर आज़मी साहब इस दुनिया में तशरीफ़ ले आए और फतेहपुर आजमगढ़ में एक जगह है वहाँ पैदा हुए। और उनके वालिद साहब जो हैं इसरारुल हक साहब, उनके वालिद साहब, वालिदा जो है हसीना बानो। वालिद साहब इसरारुल हक जो हैं शायर हैं और इसरार आज़मी तखल्लुस है, यानी बेटा भी शायर है, अब्बा भी शायर है। उनकी कुछ कहानी हमसे भी मिल रही है, मुझसे भी मिल रही है, समझे। तो मेरे वालिद साहब ये शायर थे और मैं भी इत्तेफाक थे, उसी सिलसिले में मिले। और वालिद साहब इनके असरार साहब जो है इसरारुल हक साहब बहुत अच्छे शायर हैं, लेकिन उनको मुशायरों से परहेज़ है। वो अपने क़ल्बी सुकून के लिए और अपनी उसके लिए ये अपना शायरी करते हैं, लेकिन मुशायरों में जाते नहीं। तो एक तो ये बात है कि इसरारुल हक साहब शायर बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुशायरों में नहीं जाते। लोग इनको खींचते हैं, बुलाते हैं और कहते हैं कि आइए साहब। वालिद साहब जो हैं उनके वालिद साहब लोग बुलाते हैं, लेकिन वो जाते नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि साहब ये लोग 4 भाई बहन हैं, भाई बहन 5 हैं, 4 भाई 1 बहन। भाई हैं मोहम्मद जमाल अख्तर जो साहब हैं फजीलत की डिग्री है, बिजनेस करते हैं BCA। मोहम्मद आसिफ जो हैं बिजनेस भी करते हैं, वो भी इंटर। मोहम्मद अशरफ जो हैं ग्रेजुएट हैं, लेकिन वो सऊदीया में हैं। और शगुफ्ता आलिम वगैरह वगैरह, इनके सारे भाई जो हैं बरसरे रोज़गार हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये तो साहब इनके भाइयों का हाल था। दादा इनके हाजी अब्दुल हकीम काश्तकार थे, दादा इनके हाजी अब्दुल हकीम काश्तकार थे। और दादी अमीनुन्निसा जो हैं हाउस वाइफ थी उस ज़माने में। वालिद साहब 3 भाई और 2 बहनें थीं। इनके वालिद इसरारुल हक अपने भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थे, मतलब बड़ा तीसरे नंबर पर थे अपने। अब साहब इनका एक और भी सिलसिला ये, जब इन्होंने शायरी वरी अख्तर आज़मी साहब ने शुरू किया तो जहाँ जहाँ रहे, अब जैसे इन्होंने जब आज़मगढ़ में शायरी की तो मौलाना इफ्तिखार इनके उस्ताद थे शायरी के। उसके बाद मौलाना मुनव्वर इनके उस्ताद थे। अब आप ये देखते रहिए, मौलवियों का सबका इनका बड़ा पड़ा। अब इनके मौलाना इफ्तिखार इनके पहले उस्ताद थे, फिर मौलाना मुनव्वर रहे, फिर मेरा ख्याल है निसार जयराजपुरी साहब जो हैं इनके उस्ताद रहे। मौलाना इफ्तिखार, मौलाना मुनव्वर और उसके बाद निसार जयराजपुरी इनके उस्ताद रहे। और इसके बाद ये दिल्ली आने के बाद 2007 में
2007 में ये ताबिश मेहंदी के शागिर्द हुए और अब ये शागिर्द हैं आज़म सहर याबी साहब से। आज़म सहर याबी साहब बहुत उस्ताद शायर हैं, ताबिश मेहंदी बहुत अहम शायर हैं और ये दोनों जो हैं दिल्ली में ही हैं, इस वजह से इनसे ये इस्तिफादा करते हैं अख्तर आज़मी साहब। तो ये तो इनका ये बैकग्राउंड है। अब ज़्यादा इनकी तालीम और तरबियत के बारे में सुन रहे हैं। ये इब्तदाई तालीम इनकी अंजुमन इस्लाम महाराष्ट्र में बहुत मशहूर इदारा है, अंजुमन इस्लाम महाराष्ट्र में, वहाँ पढ़ी। जमायतुल फलाह बिलरियागंज में पढ़े। हायर एजुकेशन का दर्जा 9 से लेकर MSc केमिस्ट्री शिबली नेशनल कॉलेज, बहुत अहम कॉलेज, जिसमें मेरे वालिद साहब तकरीबन 13-14 साल अंग्रेज़ी के उस्ताद थे। वही शिबली जिसको शिबली नुमानी साहब ने बनाया। और उसके बाद सेकंड MSc शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ से किया इन्होंने। अदीब माहिर अदीब कामिल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया इन्होंने। और B.Ed MDO रोहतक यूनिवर्सिटी हरियाणा से किया। मतलब देखिए आजमगढ़ शहर बिलरियागंज, मतलब अदीब माहिर इलाहाबाद ये वगैरह वगैरह यूनिवर्सिटी, मतलब इनकी प्यास जो है ये जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि इल्म के जो प्यास है इनकी, वो हमारे यहाँ कहा भी गया है मुसलमानों में कि इल्म हासिल करने के लिए अगर तुम्हें चीन तक जाना हो तो चले जाओ, लेकिन इल्म हासिल करो। हमारे पैगम्बर ने ये बात कही। तो हज़रत ये बात है कि इन्होंने इल्म की प्यास इनको जगह जगह ले गई। और जहाँ B.Ed इन्होंने रोहतक यूनिवर्सिटी हरियाणा से किया, CTET CBSE दिल्ली से किया। और प्रोफेशन का जो आजकल है, लेक्चरर हैं केमिस्ट्री के दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल NFC में। और पहला मुशायरा इन्होंने शिबली नेशनल कॉलेज आजमगढ़ में पढ़ा। इन्होंने पहला मुशायरा पढ़ा शिबली नेशनल कॉलेज में। अब हज़रत इनका जो इनकी बेगम है, इनकी जो बीवी है बिलाशुबा आयशा अख्तर आज़मी, वो भी आयशा जो हैं उनको सलाम किया जाए किसी शायर के साथ। और किसी शायर को सजाने में संवारने में अगर किसी का बहुत रोल होता है, अहम रोल होता है, तो वो रोल उसकी बीवी का होता है। और बिलाशुबा आयशा अख्तर आज़मी इस मामले में बहुत आगे हैं। उन्होंने बहुत इनको सजा संवार करके, क्योंकि जब भी कहीं मिलते हैं तो ये मुस्कुराते हुए मिलते हैं, गुनगुनाते हुए मिलते हैं अख्तर आज़मी साहब। इससे इस बात का अंदाज़ा होता है कि इनके घर में आसूदगी है और इनके जहन में आसूदगी है। ये बड़ी बात है। प्रोफेशन मैंने बताया, शिबली नेशनल कॉलेज में इन्होंने वो पढ़ा, अपना पहला मुशायरा पढ़ा। अब इनका पहला शेर जो है वो सुन लीजिए। कोई जुगनू न तड़पता हो उजाले में कहीं, कोई जुगनू न तड़पता हो उजालों में कहीं, अपने इन घर के चिरागों को बुझा कर देखो। अच्छा शेर है, इनका पहला शेर है। कोई जुगनू न तड़पता हो उजालों में कहीं, उजाले में कहीं, अपने इन घर के चिरागों को बुझा कर देखो। इनको अवार्ड्स मिले हैं। बज़्म अहबाब इलाहाबाद में इनको तंजीम ने दिया है। बज़्म गंगो जमन इलाहाबाद से इनको अवार्ड मिला है। महफिल सुखन भिवंडी महाराष्ट्र ने इनको अवार्ड दिया है। और इनका एक बहुत ही ज़बरदस्त मजमूआ है जिसका नाम है दिलदावर, जो छपा हुआ है। और वो पढ़ने की, इनकी शायरी पढ़ने की बहुत ही दिल लगा के बहुत अच्छी तरीके से ये शायरी करते हैं हमारे अख्तर आज़मी साहब। ज़रूर आप लोगों को अगर इनका मजमूआ मिल जाए तो आप पढ़ेंगे तो आपको उस मजमूए की इनफरादियत का अंदाज़ा होगा। आयशा अख्तर साहिबा तशरीफ़ ले आई हैं, इनकी बेगम भी हमारे साथ हैं। हम अपना सलाम पेश करते हैं आयशा अख्तर को और उनको मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने बहुत सजा और संवार के अख्तर आज़मी को रखा हुआ है, जो जिससे अंदाज़ा होता है
کہ وہ بہت آسودہ ہیں، ٹھیک ہیں، اچھے ہیں، مطمئن ہیں۔ ان کے بچے 3 بیٹے ہیں، محمد زیان اختر، محمد کاشان اختر، محمد اذان اختر۔ زیان اختر 6 کلاس میں ہیں، جامعہ کے اسکول میں پڑھتے ہیں۔ کاشان اختر جو ہیں 5th اسٹینڈرڈ میں پڑھتے ہیں، وہ بھی جامعہ اسکول میں پڑھتے ہیں۔ اذان اختر درجہ 1 میں ہے اور یہ تینوں جامعہ اسکول میں پڑھتے ہیں۔ ظاہر ان کا گھر جو ہے اگلا میں جامعہ اسکول کے پاس ہے، یہ لوگ بچے ان کے وہیں پڑھتے ہیں۔ یہ خاص بات ہے صاحب۔ تو یہ تو ان کا سلسلہ۔ میں اگر آپ کہیں تو ان کے کچھ متفرق شعر سنا دوں۔ اب دیکھیے ان کے متفرق اشعار پیش کر رہا ہوں۔ خزاں فراق کی جب حد سے پار گزری ہے، خزاں فراق کی جب حد سے پار گزری ہے، تمہاری یاد بھی بن کر بہار گزری ہے۔ خزاں فراق کی جب حد سے پار گزری ہے، تمہاری یاد بھی بن کر بہار گزری ہے۔ میں ساری رات تمہاری بھی راہ تکتا رہا، تمہارے ساتھ شب انتظار گزری ہے، تمہارے ساتھ شب انتظار گزری ہے۔ عشق میں کچھ لطف لینے کے لیے اقرار کا، عشق میں کچھ لطف لینے کے لیے اقرار کا، کم سے کم ایک بار تو انکار ہونا چاہیے، کم سے کم ایک بار تو انکار ہونا چاہیے۔ آپ کو بھی عشق میں پھر لطف آئے گا ضرور، آپ کا معشوق بھی مکار ہونا چاہیے۔ یہ کیا کہنے بھائی، زندہ باد۔ آپ کو بھی عشق میں پھر لطف آئے گا ضرور، آپ کا معشوق بھی مکار ہونا چاہیے۔ کیا اچھی بات ہے، یہ تمام عاشقوں کو کے لیے ایک نصیحت ہے۔ یہ میں متفرق شعر ان کے سنا رہا ہوں۔ میرے دیے کو تیری دشمنی گوارا ہے، ہوائے تند تجھے دوستی نہیں آتی۔ کیا اچھا شعر ہے۔ میرے دیے کو تیری دشمنی گوارا ہے، ہوائے تند تجھے دوستی نہیں آتی۔ جو بھیگتے ہیں بہت قہقہوں کی بارش میں، ایسے سنیے، جو بھیگتے ہیں بہت قہقہوں کی بارش میں، کئی دنوں تک انہیں پھر ہنسی نہیں آتی۔ جو بھیگتے ہیں بہت قہقہوں کی بارش میں، کئی دنوں تک انہیں پھر ہنسی نہیں آتی۔ یہ کیسا اجالا ہے اندھیرے سے دبا ہے، یہ کیسا اجالا ہے اندھیرے سے دبا ہے، روشن تو تیری زلف ہے رخسار نہیں ہے۔ ہم ایک عشق والے فلسطین ہو گئے اختر، ہم عشق والے فلسطین ہو گئے اختر، ہمارا کون ہے ہمدرد اس زمانے میں۔ دیکھیے یہ تمام موضوعات کو بہت اس سے اٹھانا، یہی شاعری کا کمال ہے اور یہی شاعر کا کمال۔ ہم عشق والے فلسطین ہو گئے اختر، ہمارا کون ہے ہمدرد اس زمانے میں۔ دل میں تیرے بے سبب آباد ہو جاؤں گا میں، دل میں تیرے بے سبب آباد ہو جاؤں گا میں، تو مجھے مت بھول ورنہ یاد ہو جاؤں گا میں، تو مجھے مت بھول ورنہ یاد ہو جاؤں گا میں۔ دل میں تیرے بے سبب آباد ہو جاؤں گا میں، تو مجھے مت بھول ورنہ یاد ہو جاؤں گا میں۔ یہ صاحب ان کے متفرق اشعار میں نے آپ کو سنائے، آپ محظوظ ہوئے ہوں گے، آپ کو لگا ہوگا کہ ان کے اندر کچھ انفرادیت ہے، کچھ نیاپن ہے۔ اب ان کی غزل بھی سنا لوں، آپ کو لگے آج آپ غزل ان کی سنیے۔ جن لوگوں نے ایک شعر اور سن لیجئے ان کا، جن لوگوں نے آباد کی دنیائے محبت، جن لوگوں نے آباد کی دنیائے محبت، تم دیکھنا وہ لوگ ہی برباد ملیں گے، تم دیکھنا وہ لوگ ہی برباد ملیں گے۔ جب بھی بازار گیا خوب لوٹا کر آیا، جب بھی بازار گیا خوب لوٹا کر آیا، میری دولت تو گئی میری شرافت بھی گئی، میری دولت بھی گئی میری شرافت بھی گئی۔ اب میں ایک غزل ان کی سنا دوں۔ غزل ان کی ہے، جہان ریت تیرا اب دیکھنے کے لیے، جہان ریت تیرا آپ دیکھنے کے لیے، ملی آنکھ مجھے خواب دیکھنے کے لیے، جہان ریت تیرا آپ دیکھنے کے لیے، ملی آنکھ مجھے خواب دیکھنے کے لیے، گہن لگا دے اگر زلف سے تو چہرے پر، گہن لگا دے اگر زلف سے تو چہرے پر، میں آنکھ پھوڑ لوں مہتاب دیکھنے کے لیے، میں آنکھ پھوڑ لوں مہتاب دیکھنے کے لیے۔ یہ کیا ستم ہے کہ صحرا بھی دیکھنا ہوگا، یہ کیا ستم ہے کہ صحرا بھی دیکھنا ہوگا، ذرا سی گھاس کو شاداب دیکھنے کے لیے۔ واہ
یہ کیا ستم ہے کہ صحرا بھی دیکھنا ہوگا ذرا سی خاص کو شاداب دیکھنے کے لیے. اٹھے تھے شوق سے کھو بیٹھے چین ہی اپنا. اٹھے تھے شوق سے کھو بیٹھے چین ہی اپنا. وہ میرے حال کو بےتاب دیکھنے کے لیے. وہ میرے حال کو بےتاب دیکھنے کے لیے. اختر اعظمی بھائی سب کا شکریہ ادا کرتے چلیے کہ کوئی قرض آپ کے اوپر واجب نہ ہو جائے. اس کا ایک ہی علاج ہے کہ جو لوگ بھی آپ کے اس پروگرام میں جڑے ہوئے ہیں ان کا شکریہ الگ الگ ایک ساتھ نہیں سب کا نام لے کے الگ الگ سب کا شکریہ ادا کیجیے گا. تو میں ان کی غزل سنا رہا تھا حضرت. اٹھے تھے شوق سے کھو بیٹھے چین ہی اپنا. وہ میرے حال کو بےتاب دیکھنے کے لیے. ذرا سی اور ٹھہر جاؤ تو پر لگے گا تجھے. ذرا سا اور ٹھہر جا تو پر لگے گا تجھے. تو ہم بھی آئیں گے سرخاب دیکھنے کے لیے. تو ہم بھی آئیں گے. آپ دیکھیے ایک اور آدمی ہمارے ساتھ آ گئے. اختر اعظمی صاحب قطعی طور پر سب کا شکریہ ادا کرتے بھی آئیں گے سرخاب دیکھنے میں. میں کل بڑوں کو تو آداب کر کے آیا تھا. میں کل بڑوں کو تو آداب کر کے آیا تھا. ترس رہا ہوں اب آداب دیکھنے کے لیے. کیا اچھی بات کہی حضرت. یہ ہوتا ہے کہ چھوٹوں کا جو فرض ہوتا ہے وہ اس کی طرف ان کا اشارہ ہے. ترس رہا ہوں اب آداب دیکھنے کے لیے. سمجھے, ترس رہا ہوں اب آداب دیکھنے کے. میں کل بڑوں کو تو آداب کر کے آیا تھا. ترس رہا ہوں اب آداب دیکھنے کے لیے. یہ ایک بڑی بات ہے. مجھے پرکھ ہی نہیں ہے میں ایک اختر ہوں. مجھے پرکھ ہی نہیں ہے میں ایک اختر ہوں. تو پھر ترس تو میرا خواب دیکھنے کے لیے. تجھے پرکھ ہی نہیں ہے میں ایک اختر ہوں. تو پھر ترس تو میرا خواب دیکھنے کے لیے. دیکھیے صاحب یہ ان کی دوسری غزل سنانے سے پہلے میں کہہ رہا ہوں دیکھیے کتنے بڑے بڑے لوگوں نے, کتنے اہم ترین لوگوں نے اپنے اختر اعظمی کو اپنی دعائیں دی ہیں اور ایک سند عطا کی ہے. اس میں ایک بہت بڑی شخصیت ہے پروفیسر اختر الواسع صاحب کا. پروفیسر اختر الواسع صاحب صدر ہے, پریزیڈنٹ ہے مولانا آزاد یونیورسٹی جودھپور راجستھان کے. سمجھے یہ بڑی بات ہے اور بہت ہی تیز ترار اور بہت ہی کیا کہوں کہ علم و ہنر میں جو چند لوگ دلی میں بہت آ گئے ہیں اس میں ایک نام جو ہے پروفیسر اختر الواسع صاحب. فرماتے ہیں اعظم گڑھ کا خطہ سدا سے اپنی علمی ادبی اور دینی روایتوں کی وجہ سے امتیاز کا حامل رہا ہے. علامہ اقبال سہیل سے کیفی اعظمی اور شکیل اعظمی تک پورا ایک سلسلہ ہے جس نے اردو شاعری کو متول اور ثروت مند بنایا ہے. ان کے بعد کی نسل میں اختر اعظمی نے اپنی شعری فتوحات سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے. اختر اعظمی بحیثیت شاعر آسانی سے تسلیم نہیں کیے گئے ہیں بلکہ اپنے فن سے نئی حیثیت اور غم جانہ کو غم دنیا میں ڈھال کر اپنی پہچان بنائی ہے. ان کا پہلا مجموعہ کلام دیداور آپ کے ہاتھوں میں ہے اور تحسین سخن شناسی کا منتظر ہے. امید ہے یہ ادب کے قارئین کو ضرور متاثر کرے گا اور اختر اعظمی اسی طرح زبان و ادب کی خدمت میں لگے رہیں گے. یہ صاحب یہ دعائیں دی ہیں. کس نے دی ہے؟ یہ دعائیں دی ہیں پروفیسر اختر الواسع. خالد صالح دامپوری کہتے ہیں اختر اعظمی کی شاعری میں حسن ہے, ادب ہے, شعریت ہے, رنگینیاں اور رعنائیاں ہیں اور زندہ رہنے پر اکسانے کا پیغام. عزم شہریاوی جو ان کے استاد ہیں وہ فرماتے ہیں یہ اعظم گڑھ کے ایسے ستارے ہیں جو دنیائے ادب پر بڑے آب و تاب سے چمک رہے ہیں. اختر اعظمی بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. یہ صاحب یہ بات ہے. تو جن لوگوں نے ان کے سلسلے میں لکھا ہے وہ میں نے آپ کو سنایا. اب جو ایسا آپ سے گزارش ہے وہ گزارش یہ ہے کہ ایک غزل اور ان کی سن لیجئے. بہت ہی اچھے شعر کہتے ہیں, بہت اہم شعر. ایک غزل ان کی ہے پھینک کر سارے خواب پانی میں, پھینک کر سارے خواب پانی میں, دیکھتا ہوں سراب پانی میں. پھینک کر سارے خواب پانی میں, دیکھتا ہوں سراب پانی میں. وصل کے بعد یوں لگا جیسے, وصل کے بعد یوں لگا جیسے ہو میرا اضطراب پانی میں. وصل کے بعد یوں لگا جیسے ہو میرا اضطراب پانی میں. پھینک دی ہے پڑھے بغیر اس نے, پھینک دی ہے پڑھے بغیر اس نے میرے دل کی کتاب پانی میں.
میرے دل کی کتاب پانی میں، کوئی اس میں ملا گیا پانی، کوئی اس میں ملا گیا پانی، پھینک دو یہ شراب پانی میں، کوئی اس میں ملا گیا پانی، پھینک دو یہ شراب پانی میں، شام کو لے کے تیرے لب کی شفق، شام کو لے کے تیرے لب کی شفق، آ گیا آفتاب پانی میں، آ گیا آفتاب پانی میں، بے قراری سے بہر کی اختر، بے قراری سے بہر کی اختر، آ گیا انقلاب پانی میں، آ گیا انقلاب پانی میں۔ تو یہ صاحب ان کے اشعار میں نے آپ کو سنائے۔ اب جا کے میں ایک اور اہم شخصیت ہیں، ان کو کوئی نہیں جانتا، سابق وائس چیئرمین اردو اکیڈمی دلی کی بڑی شخصیت، اس کے علاوہ پروفیسر شہپر رسول ان کا نام ہے، بہت ہی اہم اردو کے حوالے سے شخصیت کے مالک ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ان کے سلسلے میں اختر اعظمی ایک سلیقہ مند شاعر اور مخلص شخص ہیں، ان کے اشعار کی طرح ان کے بہترین ترنم نے بھی ان کی مخصوص شناخت بنانے میں خاص کردار ادا کیا ہے۔ وہ بات کریں یا شعر پڑھیں، مخاطب کا دل موہ لیتے ہیں۔ سائنس کے استاد ہیں، اس لیے لیبارٹری کے علاوہ ادب میں بھی تجربے کرتے رہتے ہیں۔ اختر اعظمی نعت، غزل، قطع اور گیت جیسے اصناف شعر میں دل لگا کر طب آزمائی کی ہے انہوں نے، اور اپنی انفرادیت قائم کرنے کی صحیح کی ہے۔ وہ سنبھل کر شعر کہتے ہیں اور جذبات کے رول پر مضبوط گرفت رکھتے ہیں، گرفت رکھنے پر قادر ہیں۔ ان کے شعری اظہار میں غیر ضروری نشیب و فراز کے بجائے شعور آہستگی کا احساس ہوتا ہے۔ اختر اعظمی کے تازہ شعری مجموعے کی اشاعت پر میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ وہ مناسب پذیرائی حاصل کریں۔ یہ صاحب ان کو پروفیسر شہپر رسول صاحب نے ان کو دعائیں دی ہیں اور ان کے بارے میں کی۔ اب میں ویسے ان کو یہ غزل چاہتا ہوں کہ تقریباً اپنے آخری مرحلے میں ہیں، ان کی غزل اور جو لمبی بیت کی ہے سن لیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک منٹ، ہمارے دور کا ایک بہت اچھا شاعر اور ناظرین مشاعرہ معین شاداب موجود ہیں، وہ اختر اعظمی کے یہاں فرماتے ہیں۔ اختر اعظمی کے یہاں موضوعات کا تنوع ہے، عشق ان کا پسندیدہ مضمون ہے۔ اختر اعظمی بظاہر شاعر ہیں، لیکن ان کے سخن کا عکس ان کی بے خبری کے درپن میں کھلتا ہے۔ یہ معین شاداب صاحب نے کہا ہے، بہت اچھے شاعر ہیں، بہت اچھے ناظرین مشاعرہ ہمارے دوست ہیں۔ اور پھر ایک ہمارا بھائی ہے جس کو وہ بھی ڈاکٹر خالد اعظمی صاحب دوردرشن پروڈیوسر ہیں، فرماتے ہیں واقعی جب اختر اعظمی نے اپنا کلام پیش کیا تو پورا حال اختر اعظمی کی شاعری کا شائداری ہو گیا، تو انہوں نے اپنا تاثرات دے دیا۔ اب حضرات غزل اور جو لمبی بحث کی ہے وہ بھی سن لیں۔ ہر ایک منظر جہاں شور و گل کا یہ مٹا نکلی، ہر ایک منظر جہاں شور و گل کا یہ مٹا نکلی، قیامت لے کے جو دل کی میرے آہو بخا نکلی، قیامت لے کے جو دل کی میرے آہو بخا نکلی، بتا کیا آ رہی ہے چھو کے اس کی نیم باز آنکھیں، بتا کیا آ رہی ہے چھو کے اس کے نیم باز آنکھیں، کہاں تو جھومتی گاتی ہوئی باد صبا نکلی، کہاں تو بجھو، بتا کہ آ رہی ہے چھو کے اس کی نیم باز آنکھیں، کہاں تو جھومتی گاتی ہوئی باد صبا نکلی، خوشی ہی دے گی یہ وعدہ کیا تھا مجھ سے بچپن میں، مگر یہ زندگی ظالم بہت ہی بے وفا نکلی۔ بہت اچھا شعر ہے، خوشی ہی دے گی یہ وعدہ کیا تھا مجھ سے بچپن میں، مگر یہ زندگی ظالم بہت ہی بے وفا نکلی، سمجھ بیٹھا تھا میرا دل جسے کوئی ستم ان کا، سمجھ بیٹھا تھا میرا دل جسے کوئی ستم ان کا، کیا جب غور تو میری خطا کی وہ سزا نکلی۔ اچھا شعر ہے، سمجھ بیٹھا تھا میرا دل جسے کوئی ستم ان کا، کیا جب غور تو میری خطا کی وہ سزا نکلی، کسی کے عشق نے میری انا کی بستیاں ڈھا دیں، کسی کے عشق نے میری انا کی بستیاں ڈھا دیں، پھر اس کے بعد ملبے سے صدائیں خوشنما نکلی۔ یہ ہے، کسی کے عشق نے میری انا کی بستیاں ڈھا دیں، پھر اس کے بعد ملبے سے صدائیں خوشنما نکلی، جو قدرت کے خزائن کی ابھی تحقیق باقی ہے، جو قدرت کے خزائن کی ابھی تحقیق باقی ہے، سو اختر اعظمی کی آرزو بے انتہا نکلی، تو اختر اعظمی کی آرزو بے انتہا نکلی۔
تو اختر اعظمی کی آرزو بے انتہا تھی. تو حضرات میں نے آپ کو ان کے متفرق شعر سنائے، ان کی غزلیں سنائی، ان کے بارے میں بتایا، ان کی زندگی کے نشیب و فراز بتائے، ان کی تعلیم بنائی، ان کی فیملی بیک گراؤنڈ بتایا. اختر اعظمی صاحب کے سلسلے میں آپ کیا بتاؤں، نہایت شریف، نہایت مہذب اور بہت ہی. کبھی اگر آپ کو موقع ملے تو ان کو سنیے، پورے محفل میں ایک دم جادو بکھیر دیتے ہیں، لوگ بہت پسند کرتے ہیں، شاعری بے پناہ اچھی کرتے ہیں. بہت شکریہ میرے دوستو. یہ سلسلہ پھر سے صرف 1 مہینے کا جو گیپ ہو گیا تھا، شادی بیاہ یہ سب دنیا بھر کا، اب یہ سلسلہ پھر ہم نے شروع کر دیا ہے. اگلے سنڈے کو پھر ایک بڑی شخصیت سے آپ کی ملاقات کرواؤں گا. تب تک کے لیے شب بخیر، خدا حافظ.